ان الحمد للہ نحمده نستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں اور میری بہنوں، آج میں موجودہ حالات کے حوالے سے ایک ایسے پہلو پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ جس کا ذکر شاید پہلے میں نے نہیں کیا۔ دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو وقتاً فوقتاً، وقت اور حالات کے مطابق اور ہماری کیفیت کے مطابق انسان کو ریمائنڈرز بھیجتا ہے، یاد دہانی بھیجتا ہے۔ انسان انفرادی طور پر بعض اوقات ایسے حالات سے گزرتا ہے کہ جو اس کو دوبارہ اس کے ایمان کی طرف لے کر آ جاتے ہیں۔ بعض اوقات انسان ایسی غلطی کرتا ہے کہ اس غلطی کے نتیجے میں وہ سیکھتا ہے اور اپنے لیے بہتر راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ بعض اوقات شہر کی سطح پر، ملک کی سطح پر، اور بعض اوقات پوری دنیا کی سطح پر یہ اس پر منحصر ہے، اللہ کی یاد دہانی کہ کس کی کیا کیفیت ہوگی، اس پر منحصر ہے کہ ہمارے ایمان اور غفلت کی کیفیت کیا ہے۔ اور اللہ اپنی فوج کی مختلف چیزوں کو استعمال کرتا ہے۔ کہیں وہ آزمائش بھیجتا ہے خوف کی صورت میں کہ لوگوں پر خوف طاری ہو جاتا ہے، کہیں وہ آزمائش بھیجتا ہے آندھی طوفان کی صورت میں، کبھی وہ پانی کو استعمال کرتا ہے، کبھی وہ جنگوں کو لوگوں پر مسلط کرتا ہے، کبھی لوگ آپس میں ایک دوسرے کو مارتے ہیں، وہ بھی ایک عذاب کی صورت ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلی مرتبہ اپنی گفتگو میں نے حضرت علی کے حوالے سے ایک قول نقل کیا تھا، جس میں آپ نے یہ بات کہی تھی کہ کوئی مصیبت نہیں آتی سوائے اس وجہ سے کہ وہ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے آئے، اور کوئی مصیبت ٹل نہیں سکتی اس وقت تک کہ انسان توبہ نہ کر لے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ توبہ کے لیے گناہ کی تشخیص ضروری ہے۔ ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ ہم سے غلطی کیا ہوئی ہے کہ جس کے نتیجے میں آج ہم اتنی بڑی پریشانی سے گزر رہے ہیں۔ آج ضرورت ہے بے رحم خود احتسابی کی۔ دیکھیں، جب خود احتسابی کی بات آتی ہے نا تو ہم میں سے اکثر اپنے آپ کو مستثنا کر لیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ایکسکلوڈ کر لیتے ہیں، یا میں تو بالکل ٹھیک ہوں، میں تو اپنی جگہ جو کر رہا تھا بالکل ٹھیک کر رہا تھا، یہ تو فلاں صاحب ہیں جو غلط کر رہے تھے، یہ تو فلاں صاحب ہیں، یہ فلاں ملک ہے، یہ فلاں حکومت ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ لیکن بخدا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو اور اللہ رب العالمین اس آفت کو ہم سے ٹلا دیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا احتساب اپنی ذات سے شروع کریں۔ ہم نے دو بڑے ظلم کیے ہیں جس کی تشخیص بڑی ضروری ہے۔ ایک ظلم ہے انفرادی سطح پر اور ایک ظلم ہے اجتماعی سطح پر۔ انفرادی سطح پر بخدا ہم میں سے ہر فرد کو جہاں اللہ نے کوئی اختیار دیا ہے، ہم نے فرعون کا کردار ادا کیا ہے، ہم نے قارون کا کردار ادا کیا ہے، ہم نے حامان کا کردار ادا کیا ہے۔ مجھے اختیار گھر میں مل گیا کہ میں ہیڈ آف دا ہاؤس ہوں، تو میں نے گھر میں بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے، یعنی بعض اوقات انسانیت شرماتی ہے اس کے اوپر۔ میں اگر گھر کی ملکہ ہوں، خاتون، تو میں نے اپنے نوکروں کے ساتھ، اپنے سے کمزور لوگوں کے ساتھ جس طرح سے معاملہ کیا ہے، ان کی ضرورتوں سے ہم نے فائدہ اٹھایا، لیکن ہم نے کبھی ان کی ضرورتوں کا خیال نہیں کیا۔ مجھے اگر اللہ نے فیکٹری دی ہے، مجھے اگر اللہ نے چھوٹا بڑا کاروبار دیا ہے، تو میں نے ہر سطح پر فرعون بن کر لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ وہ جو انسان کی انسان سے ہمدردی ہے، یاد رکھیے ایک بات کہ پوری انسانیت اللہ کی مخلوق ہے،
ہم سب ایک خاندان ہیں. عیسائی ہو، یہودی ہو، مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، کسی مذہب کا بھی ماننے والا ہو، لیکن اینڈ آف دا ڈے ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں. ارے وہ اللہ جو اس طوائف کو کہ جس کا پیشہ بھی خراب تھا، لیکن صرف اس وجہ سے کہ اس نے اللہ کی ایک مخلوق کی مدد کی تھی، اس کتے کی مدد کی تھی جو پیاسا تھا. اللہ کے رسول کی صحیح حدیث کہ اللہ نے اس عورت کو جنت دے دی. انسان تو اشرف المخلوقات ہے، یہ تو اللہ کا خلیفہ ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اور آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ زیادتی کریں، ظلم کریں، ان سے ناجائز فائدہ اٹھائیں، ان کی ضرورتوں کا کوئی خیال نہ کریں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ ہم سے ناراض نہیں ہوگا؟ جب اللہ خود یہ بات کہتا ہے حدیث میں کہ میں پیاسا تھا اور تم نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا تم میری عیادت کے لیے نہیں آئے، میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. اس حدیث میں کیا اللہ بھوکا تھا؟ کیا اللہ پیاسا تھا؟ کیا اللہ بیمار تھا؟ نہیں، اللہ کی مخلوق بھوکی تھی، اللہ کی مخلوق پیاسی تھی، اللہ کی مخلوق بیمار تھی. ہم نے اپنا خیال کیا، لیکن اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال کرنے میں بحیثیت مجموعی الا ماشاء اللہ، بحیثیت مجموعی ہم سب فیل ہوئے. ہم نے کبھی انہیں اپنا بھائی، اپنی بہن نہیں سمجھا. اور اس میں کوئی استثناء نہیں ہے، یعنی انفرادی طور پر لوگوں کو اختیار ملا، انہوں نے یہ کیا. اجتماعی طور پر لوگوں کو ملک کا اقتدار ملا، لوگ گئے اور جا کر آپ دیکھیے کہ عراق میں تقریباً 1 ملین آدمی وہاں بغیر کسی وجہ کے مارا گیا گلف وار 2 کے اندر. آپ سیریا چلے جائیے، آپ یمن چلے جائیے. یعنی اجتماعی طور پر اگر مجھے اختیار ملا تو میں نے اس اختیار کا ناجائز فائدہ اٹھایا، میں فرعون بنا. دوسرا ظلم ہم سے یہ ہوا کہ ہمارے اندر انسانیت کے نام پر جو حس ہونی چاہیے تھی، جو ہمدردی ہونی چاہیے تھی، جو لوگوں کے لیے درد ہونا چاہیے تھا، اجتماعی طور پر ہم نے اس سے غفلت برتی. آج آپ یہ دیکھیے کہ پوری دنیا میں انسانیت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اجتماعی طور پر اگر ہم نے غفلت برتی ہے، اس میں آپ دیکھیے ہمارا کردار کیا. سیریا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا نہیں ہوا. وہ مناظر ہم نے دیکھے کہ سمندر کتنے بچوں، عورتوں، معصوم لوگوں کی جانوں کو کھا گئے کہ وہ 2 وقت کی روٹی کی تلاش میں ایک ملک سے دوسرے ملک بھاگنے کی کوشش. کیا ان کو اپنا ملک عزیز نہیں؟ یہ سب اپنے ملک میں خوش تھے، لیکن جب جنگ مسلط کر دی گئی اور ان کے لیے رہنا وہاں مشکل ہو گیا تو انہوں نے پناہ کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگنا شروع کیا. لیکن بخدا وہ بچے کے لاشیں جو سمندروں کی موجوں نے انہیں موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد ساحل پر پھینکا، وہ مناظر میں نے اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. وہ بچوں کے لاشیں چیخ چیخ کر یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا قصور کیا ہے، کوئی ہماری مدد کے لیے کیوں نہیں آیا. برما کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ان کے ساتھ کیا ظلم و زیادتی ہوئی، ہم نے ان کی کیا مدد کی. فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا. میں مسلمانوں کی بات نہیں، میں بات کرتا ہوں کہ اگر کسی غیر مسلم کے ساتھ بھی کوئی زیادتی ہوئی ہے، مسلمان ملکوں میں ہم نے غیر مسلموں کے ساتھ اپنی آنکھوں کے سامنے کئی مرتبہ زیادتی ہوتے دیکھی. دین کے نام پر بغیر کسی کا جرم ثابت ہوئے ہم نے زندہ لوگوں کو جلایا. آئیسس کے نام پر، پاکستان طالبان کے نام پر کتنا ظلم اور زیادتی انسانوں پر ہوئی. انسانیت لرز اٹھی جو مناظر ہم نے دیکھے. میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، افریقہ کے انسانوں ابھی میں خبر پڑھ رہا تھا کہ 2020 میں، ابھی تو اپریل شروع ہوا ہے، 4تھا مہینہ، 2020 میں
دنیا کی اسٹاک مارکیٹ سے تقریباً 18 ٹریلین ڈالر، 18 کھرب ڈالر، 18 کھرب روپے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، 18 کھرب کو ملٹیپلائی کر لیں، جو بھی ڈالر کا ریٹ ہے 155 ہے 160 ہے جو بھی ہے، وہ اسٹاک مارکیٹ سے صاف ہو گیا. 18 ٹریلین ڈالر. WHO نے اور UNO نے 2017 میں یہ درخواست کی تھی کہ اگر دنیا صرف 60 بلین ڈالر دے دے تو پوری دنیا سے ہم بیماری اور گندے پانی کی جو بیماری کے سب سے بڑا سبب بنتا ہے، ان دونوں چیزوں کو ہم لوگوں کی غربت، ان کے علاج معالجے اور ان کو صاف پانی فراہم کرنے کی ضمانت دے سکتے ہیں ہم پوری دنیا میں، اگر ہمیں 60 بلین ڈالر دے دیے جائیں. ہم کتنا کھانا ضائع کرتے ہیں، لیکن افریقہ میں لوگ ایک گلاس پانی کے لیے کئی میل دور جا کر پانی تلاش کرتے ہیں. وہ انسان نہیں ہے، وہ انسان ہے. کبھی آپ افریقہ کے افراد کی تصویریں اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ وہ معصوم بچے جن کی ہڈیاں نظر آتی ہیں، جو 2 نوالے اور 1 گلاس پانی کے لیے ترستے ہیں، لیکن انسانیت نے غفلت برتی. میرے بھائیوں میں ہم سب نے غفلت برتی. پوری دنیا میں انسانوں کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیا ظلم ہوا. لیکن میں نے کہا نہیں، فرسٹ آئی ایم پاکستانی. کسی نے کہا نہیں، فرسٹ آئی ایم سعودی. کسی نے کہا نہیں، آئی ایم فرسٹ امریکن. ہم نے اپنا خیال کرنے کی کوشش کی اور ہم نے دنیا کو نظر انداز کیا. دنیا دیکھیں، اللہ کے یہاں مظلوم کی دعا بغیر کسی رکاوٹ کے پہنچتی ہے. مظلوم کی دعا. اور یہ یاد رکھیے، مظلوم کی دعا، اس کی آہیں، اس کی سسکیاں اللہ کے دروازے کو برائے راست کھٹکھٹاتی ہیں. بیچ میں کوئی حجاب نہیں ہوتا. دنیا کے ان مظلوموں کی بد دعاؤں نے، ان کی ضرورتوں نے، ان کی دعاؤں نے، جنہیں ہم نے نظر انداز کیا، آج ہمیں یہ محسوس کرنا چاہیے کہ ہمیں جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا، آج وہ سب کہاں گئے؟ جو یہ سب کہتے تھے ہم بہت طاقتور ہیں، ہم اسے صاف کر دیں گے، ہم اسے مٹا دیں گے، ہم اسے ختم کر دیں گے. ذہن میں رکھیے کہ اللہ سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہے. اللہ کی طاقت کے سامنے ہر شخص عاجز ہو جاتا ہے. اپنے آپ کو کبھی فرعون نہ سمجھیے. فرعون جو دنیا کا سب سے بڑا طاقتور انسان اپنے آپ کو سمجھتا تھا، لیکن اللہ نے اسے سمندر میں کس طرح ڈبویا. اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ کبھی تکبر نہ کیجیے. اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، چاہے وہ انفرادی سطح پر ہو یا قوم کی بنیاد پر اجتماعی سطح پر ہو. اللہ عاجز لوگوں کو پسند کرتا ہے. تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے اللہ سے کہ ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں انفرادی سطح پر ہم انہیں ٹھیک کریں گے، اور ہم تمام انسانوں کو ایک خاندان سمجھیں گے. ہم ٹھیک ہے، ہم مسلمان ہیں، وہ یہودی، ہماری پہچانیں ہیں. ہم اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پوری دنیا کی انسانیت کا خیال کریں. یہ ہماری دعوت ہے، یہ ہمارا پیغام ہے. ہم کسی کو اس بنیاد پر کہ وہ عیسائی ہے، وہ یہودی ہے، وہ سکھ ہے، ہم اس کے ساتھ زیادتی کریں، بخدا اس سے بڑا اسلام کے نام پر کوئی ظلم ہو نہیں سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم کسی غیر مسلم کے ساتھ زیادتی کرو گے تو آخرت کے دن میں اس کا وکیل ہوں گا. اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ تم غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کی حفاظت مسلمانوں کی عبادت گاہوں سے زیادہ کرو گے. ہمیں تو اپنے کردار سے لوگوں کو بتانا ہے کہ مسلمان تو وہ ہیں کہ جو اپنے سے زیادہ
دوسروں کا بھلا چاہتے ہیں. یہ کردار ہم پیش کریں گے, لوگ خود آگے بڑھ کر آپ کے دین کی پر چلنے کے لیے راضی ہوں گے. ہم نے تو دین کی بالکل غلط تصویر لوگوں کو دکھائی کہ دین ظلم کرنے والا ہے, زبردستی کرنے والا ہے. یہ لوگ کہ جو یہ کام کرتے ہیں بخدا انہوں نے دین کو سمجھا نہیں. میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے دین کو سمجھا نہیں. اللہ انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ, ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے تیری انسانیت کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتے ہوئے دیکھی ہیں, ہم آئندہ آگے بڑھ کر مظلوموں کا ساتھ دیں گے. مظلوم کہیں بھی ہو, اس کا کوئی بھی مذہب ہو, اس کا کوئی بھی رنگ ہو, اس کی کوئی بھی نیشنلٹی ہو, ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے. مظلوم اگر امریکہ کا گورا انسان ہے, ہم اس کا ساتھ دیں گے. اگر کوئی کالا انسان ہے, ہم اس کا ساتھ دیں گے. اگر افریقہ کا کوئی انسان ہے, اس کا ساتھ دیں گے. اگر کوئی پاکستان میں رہنے والا کرسچن مظلوم ہے تو ہم مسلمان سب سے پہلے آگے بڑھ کر اس کا ساتھ دیں گے. ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے, ہم ظالم کا ساتھ نہیں دیں گے. ہمیں اللہ سے اس پر توبہ کرنی چاہیے اور ہمیں اپنے معاملات کو کہ جو اپنے سے کمزور لوگوں کے لیے ہیں. اللہ کے رسول جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے, صرف چند سیکنڈ پہلے رخصتی سے, چند سیکنڈ پہلے اس دنیا سے جانے سے پہلے آپ نے کہا کہ اپنی عورتوں کا خیال رکھنا اور اپنے زیر دست لوگوں کا خیال کرنا. یعنی جو کمزور لوگ تمہارے لیے کام کرتے ہیں, زیر دست ہیں, جو تمہارے زیر سایہ ہیں, ان کا خیال کرنا. آئیے ہم سب اس بات کا عہد کریں کہ ہم آج کے بعد اپنے تمام وہ لوگ جو ہمارے ارد گرد ہیں, خواہ وہ بھائی کی صورت میں ہو, خواہ وہ نوکر کی صورت میں ہو, خواہ وہ ڈرائیور کی صورت میں ہو, خواہ وہ کسی اور نیشنلٹی کا ہو, خواہ کسی ملک کا ہو, کسی کلر کا ہو, ہم سب کو اللہ کی مخلوق سمجھ کر سب کے ساتھ انسانوں والا معاملہ کریں گے, رحم والا معاملہ کریں گے, ہمدردی والا معاملہ کریں گے, اور اللہ سے ہم توبہ کریں گے کہ جو غلطیاں ہم سے ہوئیں اللہ ہماری ان غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اس دنیا میں اللہ کا ایمبیسڈر بن کر دین کا صحیح رخ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.